کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر کون سا عذاب آیا تھا اور سورہ یوسف کیوں نازل ہوئی؟ السلام علیکم دوستو، میں ہوں مسز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں مسز خان وائس اینڈ ولاگ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو پیارے دوستو، روٹین کے مطابق کام چل رہے ہیں اور الحمدللہ آج رمضان المبارک کا پہلا عشرہ جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ 10 روزے گزر چکے ہیں اور 10 رمضان المبارک کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اور بہت ہی عزیز زوجہ ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا کی والدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے ہم تمام خواتین کو دین اسلام پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو روٹین کے مطابق کچھ کام چل رہے ہیں، صفائیاں چل رہی ہیں، کچھ کپڑوں کی دھلائی صفائی ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی میں نے آج بنائی ہے چکن کڑھائی، جو کہ میری اسپیشل ریسیپی ہے۔ ویسے تو میں اپنے طریقے سے ہی بناتی ہوں۔ اچھا، میں نے بنائی آج پیکٹ سے ہے۔ نارملی میں اپنے مسالے بھی ڈال لیتی ہوں، لیکن مجھے آج دل چاہ رہا تھا کہ کچھ چٹپٹا سا ہو، تو اس لیے میں نے اس میں پیکٹ کا مسالہ ڈالا ہے، نیشنل کا۔ اچھا، پیکٹ کے مسالے پہ جو ریسیپی ہے وہ طریقہ میں نے یوز نہیں کیا ہے، میں نے اپنے ہی طریقے سے اس کو بنایا ہے، اور صرف مسالہ میں نے وہ یوز کیا ہے۔ پیکٹ میں 1 کلو مسالے کا گوشت کے حساب سے پیکٹ تھا، اور جو میں نے بنایا ہے وہ تقریباً 3 پاؤ کے قریب گوشت تھا، تو میں نے تھوڑا سا مسالہ بچا لیا ہے، اور جس طریقے سے میں نے بنایا ہے وہ آپ ویڈیو میں دیکھ ہی لیں گے کہ کس طرح میں نے پہلے پیاز فرائی کیے، پھر اس میں چکن فرائی کیا، اور جب چکن اچھے طریقے سے کلر چینج ہو گیا، بھن گیا، تو میں نے اس کے اندر دہی میں پھینٹ کر جو ہے کڑھائی گوشت مسالہ ڈال دیا، اور اس کی اچھی طریقے سے بھنائی کی، لہسن ڈال دیا چاپ کیا ہوا، اور اس کے بعد ٹماٹر ڈال دیے، اور پھر ان کو پکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ 15 منٹ تقریباً میں نے میڈیم فلیم پر چکن کو پکایا، اور اس طرح میری مزیدار سی چکن کڑھائی پک کر تیار ہو گئی ہے۔ پیکٹ پہ جو ریسیپی ہے وہ ایک الگ طریقہ ہے کہ اس میں علیحدہ سے ٹماٹر کو آئل میں فرائی کر کے ڈالنا ہے، تو میں نے وہ طریقہ فالو نہیں کیا۔ بہرحال بہت ہی لذیذ، بہت ہی مزیدار کڑھائی گوشت بنا تھا، تو آپ بھی اس طریقے کو ٹرائی کیجیے گا، بہت ہی ایزی وے میں آپ مزیدار سے چکن کڑھائی گھر میں تیار کر لیں گے۔ اب چلتے ہیں ہم سورہ ہود کی جانب، کہ جس میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا اس کے بارے میں ذکر ہے۔ سورہ ہود کی ابتدا 11ویں سپارے سے ہوتی ہے، آخری پیج پر چند آیات آتی ہیں، اور اس کے بعد 12واں سپارہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ سورہ ہود مکی صورت ہے، اس میں 123 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ سب سے پہلے اس میں قرآن پاک کو حکمت بھری کتاب بتایا گیا ہے، اور اس پہ غور و فکر کرنے کی انسان کو ترغیب دی ہے، اور کہا ہے کہ اگر انسان غور و فکر کرے گا قرآن پاک پر تو وہ فلاح پا سکتا ہے۔ پھر اللہ پر ایمان لانے اور توبہ کرتے رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بے شک اللہ ظاہر و باطن سب کچھ جانتا ہے، اور تمام مخلوقات کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ کافر کہتے تھے کہ جو ہمارے دلوں میں باتیں ہیں وہ اللہ نہیں جانتا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی آتے تھے تو منہ پر تو بہت اچھے انداز سے پیش آتے تھے، اور پیٹھ پیچھے پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے۔ تو اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے بھید اچھی طرح سے جانتا ہے، وہ چاہے چہرے پہ کچھ بھی دکھا رہے ہوں، ان کا باطن کیا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ اور جو لوگ رزق کے وجہ سے پریشان رہتے ہیں کہ جی ہمارا رزق کسی نے تنگ کر دیا ہے، کسی نے بند کر دیا ہے، بندش کرا دی ہے، یا ہم بھوک سے مر جائیں گے اور ہمارے پاس فلانی چیز نہیں ہوگی، تو یہ سب باتیں اللہ اس آیت میں رد فرما دیتا ہے، کیونکہ وہی رازق ہے، وہی مالک ہے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہی فرمایا ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کون کب کہاں رہے گا، کہاں دفن ہوگا، اور یہ سب اس کے پاس ایک کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج ہے۔ یعنی انسان کے پیدائش سے پہلے ہی اس کے رہنے کی جگہ، اس کے والدین، اس کے اہل و عیال اور اس کے تمام زندگی کا احوال جو ہے وہ تحریر ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ اس نے کہاں مرنا ہے، کہاں دفن ہوتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، انسان نہیں جانتا۔ اور اللہ نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں بنایا، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس کے بعد قیامت اور اس کے عذاب کا ذکر ہے۔ نبی جو ہیں وہ معصوم اور پاک ہوتے ہیں، بے عیب ہوتے ہیں، اور لوگوں کا نا ایمان لانا، اختلاف کرنا اللہ کی طرف سے ہے، اور فرشتوں کی صفات بھی اس میں بیان کی گئی ہیں۔
اصل میں کافر یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من گھڑت کہانیاں سناتے ہیں یا قرآن پاک جو ہے وہ کوئی جادو ہے، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کی ان تمام باتوں کا رد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے کافرو، تم ایسی بنائی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ اور اللہ کے سوا جو مل سکیں سب کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ تو اے مسلمانوں، اگر وہ تمہاری اس بات کا جواب نہ دے سکیں تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے علم سے ہی اترا ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی اور سچا معبود نہیں، تو کیا اب تم مانو گے؟ اور جو دنیا کی زندگی اور آرائش چاہتا ہو تو ہم ان کو ان کا پورا پھل دے دیں گے اور اس میں کچھ کمی نہ دیں گے، اور جن کے لیے آخرت میں کچھ نہیں مگر آگ، اور ضائع گیا وہ جو کچھ وہاں کرتے تھے، اور نابود ہو گئے ان کے سارے اعمال۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں کافروں کو کہہ دیا کہ جو نبی فرماتے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اور مومنوں کو اس بات کی تسلی دی گئی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اور قرآن پاک پر کسی قسم کا شک و شبہ نہ کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی فرماتے ہیں وہ اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جن کو دنیا کی زندگی کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں یہاں پہ محل و مال و دولت ملتا رہے، تو ان کو دنیا میں سب کچھ مل جائے گا، لیکن آخرت میں ان کا کوئی اجر و ثواب اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں صاف الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ ایک مفصل کتاب ہے، اور بھلائی کا حکم دینے والے کو چاہیے کہ وہ خود بھی بھلائی پر عمل کریں۔ دینی علم پر اجرت طلب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ نصیحت کرنے والوں کا جو مقصد ہو وہ اصلاح ہو، کسی کی بے عزتی کرنا نہ ہو۔ یہ تمام اصول و ضوابط اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ ہود میں فرما دی ہیں۔ ناپ تول میں کمی کرنا حرام قرار دیا ہے، اور سلام کرنے کا طریقہ، ضیافت کرنے کا طریقہ، یعنی مہمانوں کے ساتھ کس طریقے سے ملنا ہے اور ان کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے، کتنا ان کی ضیافت کرنی ہے، اس بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ ناپ تول صحیح طریقے سے کرنے کا بھی بیان ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی، جو کہ اللہ کو سخت ناپسند ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے ان کو منع کروایا۔ اب وہ کیونکہ ایک خدا کو بھی نہیں مانتے تھے، تو انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان کے ساتھ کی بدتمیزی، اور فرمایا کہ کہا کہ نا اے شعیب، اگر تم خود کو بہت نیک اور اچھا سمجھتے ہو تو تم پھر یہاں سے چلے جاؤ، ہماری بستی سے نکل جاؤ، یا پھر ہمارے دین میں آ جاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام انہیں ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتے رہے، ناپ تول میں کمی سے روکتے رہے، مگر وہ نہ مانے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت شعیب نے اس بستی کو چھوڑ دیا، اور پھر ایک سخت چنگھاڑ نے آ کر ان کو ہلاک کر دیا، اور جو مسلمان تھے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے حکم سے محفوظ رہے۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے آخر میں اپنی عبادت کرنے کا اور صرف اللہ ہی کی بندگی کرنے کا، اسی پر بھروسہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا کہ بے شک اللہ تمہارے کسی بھی کام سے غافل نہیں ہے، اس لیے صرف اللہ کی عبادت کرو اور سچ بولو۔ اب چلتے ہیں ہم سورہ یوسف کی جانب، جو کہ مکی صورت ہے، اس میں 111 آیات ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ یہ صورت یہود کے ایک سوال پر نازل ہوئی تھی۔ یہود نے اشراف عرب سے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرو کہ اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں ملک شام سے مصر میں کس طرح پہنچی، اور ان کے وہاں جا کر آباد ہونے کا کیا سبب ہوا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا اصل نام راحیل تھا، اور ان کے ہاں کافی سالوں تک کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور ان سے حضرت یعقوب علیہ السلام بہت محبت بھی کرتے تھے، جبکہ ان کی بہن لیا اور باقی 2 بیویوں کے ہاں اولادیں تھیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کی خالہ کے سوا باقی 2 سوتیلی مائیں ان سے حسد کرنے لگی، اور یوں ان کا حسد ان کی اولادوں میں بھی منتقل ہوا۔ آپ علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، اور آپ نے کم سنی میں ہی خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ بات آپ نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے بیان فرمائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں خواب کسی کو نہ بتانے کی تاکید کی۔ جب آپ کے دوسرے سگے بھائی حضرت بنیامین کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ وفات پا گئی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا لگاؤ اور محبت و شفقت آپ کے حق میں اور بھی بڑھ گئے، جس کی وجہ سے آپ کے بھائی آپ سے حسد کرنے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے آپ کو
خواب پوشیدہ رکھنے کی تاکید اسی لیے کی تھی کہ آپ جانتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے نبوت کے لیے چن لیا ہے اور دارین کی نعمتیں اور شرف آپ کو عنایت ہوں گی۔ اس سے آپ کے بھائی آپ سے حسد کرنے لگے۔ یوں ہوا کہ آپ کے بھائی اکثر اسی بات کا ذکر کرتے تھے کہ یوسف کو بابا سے زیادہ پیار ملتا ہے، اور بابا جو ہیں اس کو بہت زیادہ پیار و محبت دیتے ہیں اور اسی کو توجہ دیتے ہیں، اور یہ حسد کی آگ اس قدر بھڑکی کہ وہ آپ کے جانی دشمن بن گئے، اور انہوں نے سوچا کہ کس طرح آپ کو جان سے ماریں۔ پھر وہ آپ کو بھیڑیں چرانے کی غرض سے لے کے گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے آپ کو مارنا چاہا، مگر ان میں سے ایک بھائی لاوی نے کہا کہ اسے قتل نہ کرو بلکہ اندھے کنویں میں ڈال دو۔ اسے کھارے پانی کے کنویں میں پھینک دیا گیا، اور وہ سمجھے کہ یوسف جو ہیں وہ مر گئے ہوں گے، مگر اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہے۔ ادھر انہوں نے آ کر حضرت یعقوب سے کہا کہ ہم بھیڑیں چرانے گئے اور کھیل کود میں مصروف تھے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اور انہوں نے کپڑوں پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر دکھا بھی دیا۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت صدمہ لگا، انہیں یقین نہ آیا، مگر انہوں نے کہا کہ سوائے صبر کے میں اور کیا کر سکتا ہوں۔ پھر وہاں سے ایک قافلہ گزرا جو ان کو نکال کر مصر لے گیا۔ لے جانے والوں نے وہاں کے بازار میں آپ کو بطور غلام بیچ ڈالا، مگر اللہ پاک نے آپ کو خریدار کے طور پر عزیز مصر عطا فرمائے، جو کہ مصر کے بہت ہی معروف اور معتبر شخصیت تھے۔ ان کے ہاں آپ کو بہت سکون و آرام ملا، اور آپ اپنی قابلیت، سمجھداری اور دنائی کی وجہ سے محل میں ہر دل عزیز ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کے حسن کے چرچے زبان زد عام ہوئے۔ جب آپ جوان ہوئے تو عزیز مصر کی بیوی زلیخا، جو شروع سے ہی آپ پر فریفتہ تھی، اس نے آپ کو لبھانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر آپ علیہ السلام اللہ کے فضل سے محفوظ رہے، اور آپ نے گناہ سے بہتر قید میں جانا پسند کیا۔ صحبتیں برداشت کی، ہر قسم کی، مگر آپ اللہ کے فرمانبردار رہے۔ قید میں آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کے علم سے نوازا، اور وہاں سے آپ علیہ السلام رہائی پا کر مصر کے بادشاہ کے مشیر خاص اور پھر حاکم مصر بن گئے۔ ادھر زلیخا بھی آپ علیہ السلام پر الزام لگانے کی وجہ سے بدنام ہوئی، مگر اس کا آپ سے عشق اسے عشق حقیقی کی طرف لے گیا، اور بعد ازاں وہ آپ کی زوجیت میں بھی آئی، آپ سے معافی مانگنے اور اعتراف جرم کرنے کے بعد۔ ادھر جب قید پڑا تو ساری دنیا میں تو آپ کے بھائی بھی اناج لینے مصر آئے، اور پھر آپ نے تدبیر کے ذریعے پہلے اپنے بھائی بنیامین کو اور پھر اپنے والد کو اپنے پاس بلا لیا۔ دربار یوسف میں آ کر سب آپ کے سامنے سجدہ کرنے لگے۔ یہ سجدہ اس وقت کے تعظیماً سلام کا طریقہ تھا۔ یوں آپ کا 12 سال کی عمر میں دیکھا گیا خواب نبوت و بزرگی پانے پر پورا ہوا۔ اس صورت کے اختتام میں قرآن کو اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی فرمایا گیا ہے، اور یہ بھی کہ یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ ساتھ ہی اس واقعے سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ہمیں اپنے خون کے رشتوں کے ذریعے آزمایا بھی جاتا ہے، تکالیف و مصائب بھی ملتے ہیں، فراق و جدائی اور الزامات اور بہتان بھی سہنے پڑتے ہیں، مگر اگر ہم صبر کریں اور اللہ کی رضا پر راضی رہیں اور وقت گزار لیں تو اللہ کے ہاں ہمارے درجات بلند ہو جاتے ہیں اور ہم اوج کمال حاصل کر لیتے ہیں، اور اگر ہم بے صبری، شکوہ اور شکایت کرتے رہیں تو مصائب و علائم بڑھ جاتے ہیں اور سب کی رضا اور رب کی رضا بھی حاصل نہیں ہوتی۔ تو یہاں تک تھا سورہ ہود اور سورہ یوسف کا مختصر تھا جائزہ آپ لوگوں کے لیے۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کیجیے، اپنی خاص دعاؤں میں ہمیں یاد رکھا کیجیے۔ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ جائزہ مختصراً کیسا لگا۔ نیکسٹ ولاگ تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔